يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 48. اہل عمان، اہل حمیر، اہل حجاز اور دیگر عرب قبائل کی طرف خطوط. جعفر اور عبد دونوں بھائی تھے. ان کے والد کا نام جلندی تھا کہ جس کا تعلق یمن سے تھا. یہ دونوں بھائی عمان اور اس کے گرد و نواح کے حکمران تھے. یہ عیسائی مذہب پر تھے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کی طرف آپ علیہ السلام کا خط لے کر گئے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. البتہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کر لیا اور اپنی قوم سے زکوٰۃ کی وصولی میں ان کی معاونت بھی کی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو سہم سے تھا اور عرب کے بڑے سیاسی لیڈروں میں شمار ہوتے تھے. ہجرت حبشہ کے موقع پہ قریش نے انہی کو نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا تھا. یہ اس علاقے سے بھی خوب واقف تھے. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور آپ علیہ السلام سے بیعت کی. یہ آپ علیہ السلام کے لیے وحی اور خطوط بھی لکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے انہیں عمان اور گرد و نواح کے علاقے کا عامل یعنی گورنر مقرر کیا اور آپ علیہ السلام کی وفات تک وہ یہیں مقیم رہے. خط کا متن یہ تھا کہ اس کے لیے سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے. اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے. میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں تمہارے عہدے پر باقی رکھا جائے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو تمہاری حکومت جاتی رہے گی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی. یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا. واضح رہے کہ آپ علیہ السلام کے ہر خط کے شروع میں بسم اللہ اور من محمد رسول اللہ الی فلاں لازمن ہوتا تھا. حضرت عمر بن العاص پہلے عبد کے پاس گئے. وہ نرم دل انسان تھا. اس نے ان سے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور اقتدار میں بھی. جو بھی بات کرنی ہے آپ اس سے بات کریں اور میں آپ کو اس کے پاس لے جاتا ہوں. رستے میں عبد نے حضرت عمر بن العاص سے پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت چھوڑ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. عبد نے پوچھا کہ آپ کے والد تو سردار تھے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ عمر بن العاص نے جواب دیا کہ وہ تو کفر پر ہی فوت ہوئی ہے اور میں بھی پہلے ایسا ہی تھا لیکن اب ایمان لا چکا ہوں. عبد نے پوچھا کہ آپ کب ایمان لائے؟ عمر بن العاص نے جواب دیا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. عبد نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کہاں قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حبشہ میں، اور نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے. عبد نے کہا تو پھر نجاشی کی قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عمر بن العاص نے جواب دیا کہ انہوں نے نجاشی کی بادشاہت بحال رکھی. عبد نے کہا کہ اے عمر، آپ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بری خصلت نہیں ہے. عمر بن العاص نے کہا کہ ہمارے دین میں جھوٹ حلال نہیں. عبد نے کہا تو پھر ہرقل کو نجاشی کے اسلام کی خبر نہیں ہوئی ہوگی. عمر نے کہا کہ ہرقل کو خبر ہو چکی ہے کیونکہ نجاشی ہرقل کو خراج دیا کرتا تھا. جب اسے مسلمان ہوا اس نے اعلان کر دیا کہ اسے ایک درہم بھی نہ دے گا. ہرقل کے بھائی نیاک نے اسے کہا بھی کہ اپنے غلاموں کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ دوسرا دین اختیار کر لیں اور خراج بھی نہ دیں. ہرقل نے کہا کہ اگر مجھے اپنی سلطنت چھن جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی وہی دین اختیار کر لیتا. عبد نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. عمر بن العاص نے کہا کہ یہ سچ ہے. عبد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ عمر بن العاص نے کہا کہ نیکی اور صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں، ظلم، زنا، شراب نوشی، بت پرستی، صلیب کی پوجا سے منع کرتے ہیں. عبد نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا دین ہے. اگر میرا بھائی مان جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی حکمرانی پر ریچھ جائے گا. عمر بن العاص نے کہا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے دستور حاکم باقی رکھا جائے گا. البتہ آپ کی قوم کے مالداروں سے صدقہ وصول کر کے آپ ہی کی قوم کے غریبوں میں تقسیم ہوگا. عبد نے کہا کہ یہ تو بڑی اعلیٰ اخلاق کی بات ہے. عبد نے صدقہ کے بارے میں پوچھا تو عمر بن العاص نے اسے زکوٰۃ کی تفصیل بتلائی، اور جب یہ بتلایا کہ مال مویشی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے تو اس نے کہا کہ اس پر شاید میری قوم آمادہ نہ ہو سکے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں چند دن جعفر کے انتظار میں رہا کہ وہ مجھے بلوائے گا، کیونکہ اس کے بھائی نے اس تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا. پھر ایک دن اس نے مجھے بلوا لیا. میں نے ان کے دربار میں جا کر بیٹھنا چاہا تو اس کے محافظوں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا، لہذا میں نے کھڑے کھڑے بات کی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا. اس نے مہر توڑی اور خط پڑھنے کے بعد پوچھا کہ قریش کا طرز عمل کیا ہے. میں نے کہا کہ قریش میں سے بعض نے رغبت سے اور بعض نے ڈر سے دین اسلام قبول کر لیا ہے.
اور میں نہیں جانتا کہ عرب میں تمہارے علاوہ کوئی باقی رہ گیا ہو کہ جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو مسلمانوں کے لشکر تمہیں رون ڈالیں گے۔ خیر اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہی تمہاری قوم کا حاکم بنا دیں گے۔ جعفر نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگلے دن حاضر ہوا لیکن مجھے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میں اس کے بھائی عبد کے پاس گیا تو اس کے بھائی عبد نے مجھے جعفر تک پہنچا دیا۔ جعفر نے کہا کہ اگر میں اپنی بادشاہت ایک ایسے شخص کے حوالے کر دوں کہ جس کے لشکر یہاں پہنچے ہی نہیں تو مجھے عرب میں سب سے کمزور سمجھا جائے گا، اور اگر ان کے شہ سوار یہاں پہنچ گئے تو ویسا مقابلہ ہوگا جیسا عربوں نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے بھائی سے علیحدگی میں بات کی کہ جن پر یہ پیغمبر غالب آ چکا ہے ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں، لہذا اس نے اگلے دن مجھے بلوا کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے اور لوگوں کے مابین اسلام کے مطابق فیصلہ کرنے کا پورا اختیار دیا گیا۔ عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی وفات تک وہیں رہا۔ آپ علیہ السلام نے حارث بن عبد قلال، مسروع بن عبد قلال اور نعیم بن عبد قلال کو بھی خط لکھا تھا۔ اس خط کو عیاش بن ابی ربیعہ لے کر گئے تھے۔ یہ دار ارقم منتقل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ خط کا متن یہ تھا: حارث، مسروع اور نعیم کے نام، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لیا اور گواہی دو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، سلامتی میں رہو گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنے کلمے سے پیدا کیا، لیکن یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیاش کو نصیحت کی تھی کہ ان کے پاس رات کو نہ جانا، صبح کا انتظار کرنا، وضو کر کے 2 رکعت ادا کر کے جانا، جانے سے پہلے ان کی قبولیت کی دعا کرنا، میرا خط دائیں ہاتھ میں لو اور دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑانا، پھر سورہ بینہ کے شروع کی آیات تلاوت کر کے ان سے کہنا کہ محمد بھی ایمان لا چکے اور میں بھی، اس کے بعد تمہارے خلاف ہر دلیل باطل ہو جائے گی۔ جب وہ خط پڑھ لیں تو اس وقت کہنا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو ان کے 3 بتوں کو ان کے بازار میں جلا دینا۔ حضرت عیاش وہاں گئے، ان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے خوب زیب و زینت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے انہیں آپ علیہ السلام کا خط دیا، انہوں نے پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح تبوک سے واپسی پر آپ کو آل حمیر کے قبول اسلام کا خط موصول ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تعلیم کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اپنا ایک دعوتی خط بھی بھیجا، اور اس خط کی برکت سے کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اقسم بن سیفی کو بھی خط لکھا جو کہ حجاز کی مشہور اور معروف شخصیت تھی۔ اقسم نے آپ علیہ السلام کی طرف 2 افراد بھیجے کہ آپ کا نسب معلوم کر کے آئیں۔ وہ بھی بعد ازاں ایمان لے آیا اور اس نے اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی نصیحت کی۔ خط کا متن یہ تھا: مجھے حکم ہے کہ خود بھی لا الہ الا اللہ کہوں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں۔ سائری کائنات اللہ عز و جل نے پیدا کی اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، وہی موت دے گا، وہی سب کو دوبارہ جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خیبر کے یہود کو بھی خط لکھا گیا کہ جس کا متن یہ تھا: یہود کی جماعت، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ وہ رکوع و سجود کے ذریعے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے کلام تورات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ اگر تم اپنی کتاب میں یہ بات نہیں پاتے تو کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی۔ میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں۔ زغاتر ایک رومی پادری تھا، اس کی طرف حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ خط لکھ کر گئے۔ خط کا متن یہ تھا: اس پر سلامتی جو ایمان لایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جو پاکیزہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا علیہ السلام۔ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس پر سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دحیہ کلبی کیسر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا: روم میں مجھ سے زیادہ حیثیت زغاتر اسقف یعنی پادری کی ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن مجھے جان کا خطرہ لاحق ہے۔ آپ اسقف زغاتر پادری کے پاس جائیں، اگر وہ تائید کر دے تو رومی اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت دحیہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم انہیں ان کے نام اور صفات سے جانتے ہیں۔ پھر زغاتر نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، سفید لباس پہنا، رومیوں کے پاس گیا، انہیں گواہی دی، انہوں نے اسے مار دیا۔ یہ فتح الباری اور الاصابہ کی روایت ہے۔ عمان کی ایک بستی دماء پر کسریٰ کا فوجی کمانڈر
بستجان حکمران تھا. آپ علیہ السلام نے اس کو بھی خط لکھا. اس کا متن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل عمان کے نام اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. مسجدیں بناؤ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ حملے کے لیے تیار رہو. یمن میں خولان کے علاقے میں مادی کرب بن ابرہہ کی حکومت تھی. اسے بھی خط لکھا گیا اگر مسلمان ہو جائے تو اپنی سرزمین پر وہ خود ہی حکمران رہے گا. اہلا کی بستی کے حکمرانوں کو بھی خط لکھا گیا جیسا کہ یوجنا بن روبا کے نام. خط میں پیغام تھا کہ ہمیں تم سے اس وقت تک جنگ نہ کرنی تھی جب تک خط نہ بھیج دیتے. تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو. اللہ، اس کے رسول اور ان کے نمائندوں کی اطاعت کرو. میں اللہ کا سچا رسول ہوں. میں اللہ اور اس کے کتابوں، رسولوں اور مسیح ابن مریم پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں. سماوا عراق میں ایک علاقہ ہے کہ جس کے بادشاہ نفاثہ بن فروہ دوعلی کو بھی خط لکھا گیا. اسی طرح کسرا کے گورنر ہرمزان کو بھی خط لکھا گیا اور بادان کو بھی، جو کہ یمن میں فارس کا گورنر تھا. اس کے علاوہ بنو غامد کے ابو زبیان ازدی، ذوالقلع بن ناقور کی طرف جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اور خالد بن زماد ازدی کی طرف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور خمیر میں بنو عمر کی طرف خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور بحرین کے حاکم ہلال اور بنو بکر وائل کی طرف بھی خطوط بھیجے گئے تھے. جاری ہے. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمة للعالمين يا محمد